ندیم رضا کا سلام. بات ہے بجلی کی، جو پنجاب میں جس طرح سے نواز شریف نے اور مریم نواز نے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی اپنے صوبے کے عوام کے لیے، کہ گرمی اور مہنگائی کے اس دور میں جو ان کو راحت و سکون پرووائڈ کیا گیا ہے یہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے، جو 500 یونٹ تک جو استعمال کریں گے ان کو 14 روپے کی کمی دی گئی فی یونٹ، اور ایک بہت بڑا اور خوش آئند اقدام ہے اس صوبے کے عوام کے لیے. اور جو باقی جو 3 صوبے ہمارے رہ جاتے ہیں، سندھ ہے، خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، تو ان کے عوام کو احساس محرومی کیوں اضافہ کیا گیا؟ انہیں کیوں احساس کمتری کا شکار کیا گیا؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ صرف چھوٹے صوبے ہیں. یہ بحث ہے جو جاری ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بحث چل پڑی ہے پورے ملک میں کہ ایک وزیر اعظم ایک اعلان کرتے ہیں، قوم کو خوشخبری کی نوید دیتے ہیں کہ بہت جلد پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اور 30% بجلی کی قیمتوں میں عوام کو رعایت دینے جا رہے ہیں. تو ایسے میں وہ تو پریس کانفرنس کرتے نہیں ہیں. ان کے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم جو 3 دفعہ رہ چکے ہیں، وہ اپنی صاحبزادی جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز شریف، ان کے ساتھ بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کرتے ہیں، وہ صرف اپنے صوبے کے لیے. تو اس اعلان کے ساتھ ہی چہمہ گوئیاں شروع ہو گئی ہیں. کیا یہ پاکستان یہ وفاق کی علامت ہیں چاروں صوبے؟ تو ان میں اس طرح سے پاکستان میں شاید میرے خیال پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ باہر یعنی کہ انڈیا میں ان کی ریاستیں ہیں، وہ ان کے خود مختاری اس طرح سے کہ وہ اپنے خود ہی ریسورسز ہیں اس کام کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ لے لیں یا دیگر ممالک کے، وہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے عوام کے لیے سہولت، لیکن وہ خود ہی پاور بھی جنریٹ کرتی ہیں. پانی کا بھی مسئلہ ان کا اپنا ہوتا ہے، انٹرنیٹ، باقی سارے جو وسائل ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، اپنے طور پہ کرتے ہیں وہ. اسی لیے جیسے دلی کے اندر جو کیجریوال آئے تھے تو انہوں نے بجلی بھی فری پرووائڈ کی. وہ کر سکتے تھے، ان کے بھی اختیارات تھے اور وہاں پہ وسائل تھے، لیکن ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے کیونکہ بجلی جو جا رہی ہے وہ کراچی سے بھی جا رہی ہے. یہیں کراچی میں، سندھ میں بجلی پیدا کی جاتی ہے. کینا پہ جو 500 میگا واٹ سے زیادہ وہ بجلی بناتا ہے. تھرکول ہے کہ جہاں سے کوئی 3000 سے زیادہ میگا واٹ بجلی وہاں پہ پیدا کی جاتی ہے، وہ بھی نیشنل گریڈ میں جا رہی ہے. وہ پورے پاکستان میں جا رہی ہے. گو کہ اگر دیکھا جائے کراچی کی جو ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی تقریباً کوئی 3000 میگا واٹ کے قریب ہے. تو لگ بھگ ہم تو پوری وہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پلانٹس اور بھی ہیں. اور اس طرح اگر دیکھیں ہم کراچی سے پورا سندھ کی بات کریں تو پورا سندھ کو بھی بس میکسیمم 5000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے. تو ہم تو اپنے وسائل پہ کھڑے ہوئے ہیں، کر سکتے ہیں. کمی سندھ حکومت کر سکتی ہے، ایم کیو ایم اس کے ساتھ مل کے ہی کر سکتی ہے، لیکن ہم نے اقدام نہیں کیا کیونکہ ایک وفاق کو خطرہ ہوگا اس سے. یا شیخ اپنی دیکھ، ایسا نہیں چل سکتا. تو اسی کو لے کے یہ وہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ من گھڑت وہ اس کہانی نہیں ہے. یہ یہاں پہ سندھ میں بالخصوص بہت زیادہ یعنی اس چیز کو زیر بحث لایا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج ایم کیو ایم نے بھی پریس کانفرنس کی ہے اور شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور انہوں نے مصطفیٰ کمال نے جو اپنے اراکین اسمبلی ہیں ایک پرہجوم پریس کانفرنس کی ہے. یعنی کہ یہ ایک بڑا خاموش یہ احتجاج ہے. یہ ریکارڈ کرایا گیا، نہ کہ انہوں نے یہ کام کیا. بڑا اچھا اقدام ہے ان کا کہ انہوں نے سڑکیں بلاک کی، احتجاج کیا، نہ پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا یا بھوک ہڑتال کی یا بائیکاٹ کیا، اس طرح سے کوئی چیز وہ کچھ نہیں کیا. ایک پریس کانفرنس کی جو عوامی نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے جو ووٹ لے کے عوام کے ووٹ لے کے اسمبلی میں پہنچے ہیں، صوبائی ہو یا قومی ہو یا سینٹ ہو، تینوں ایوان میں وہ بیٹھے وہ لوگ وہاں موجود تھے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا سیاسی قد چھوٹا کر لیا ہے. یعنی کہ وہ ایک وفاق کی علامت تصور کیے جاتے ہیں کہ ایک مسلم لیگ نون وفاق کی پارٹی ہے، لیکن پھر وہی پرانا دور یاد آ رہا ہے کہ پنجاب تک کے جو نعرے لگائے تھے جاگ والا. میں وہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ایک غلط پرسیپشن ایک ڈیولپ ہوتا ہے اس سے. تو کیا ہم پھر اسی طرف جا رہے ہیں کہ اپنا دیکھیں؟ کیونکہ جس طرح سے سیاست یہ نون لیگ جس طرح سمٹ رہی ہے، آلموسٹ سمٹ چکی ہے، اب اس کو ریوائیول کے لیے اس طرح کے کریں جو وفاق کو خطرے میں ڈال کے اسٹیپ لیے جائیں، تو یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. تو یہ مصطفیٰ کمال نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ یہ جو کراچی ہے یہ پورے ملک کا 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور پورے سندھ کا تقریباً 90%. تو ان کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جائے گا، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہم احتجاج سڑکوں پہ نہیں کرنا چاہتے،
ہم عوامی نمائندے ہیں اور ایک مہذب شہری بھی ہیں، اس کے تحت ہم چلتے ہوئے کام کریں گے اور کوئی یعنی کہ احتجاجی سیاست نہیں کریں گے جس سے لوگوں کو پریشانی ہو. لیکن یہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ بہت ہو گئی ہے، آپ اعلان کریں اور بہت جلد آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی جس میں کم از کم بھی 18 سے 20 روپے فی یونٹ بجلی کے قیمتوں میں کمی کی جائے، کیونکہ یہ مصطفیٰ ایم کیو ایم ہی ہے جس نے اس کے اوپر جو کیپیسٹی چارجز کے نام پہ جو ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، جو ظالمانہ ایگریمنٹ کیے ہوئے، جو ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے پاکستان بننے سے پہلے جو برٹش کہ وہ آئی تھی، انہوں نے پورے کھا گئے بر صغیر کو. کیا ہم آج وہیں پہ کھڑے ہیں؟ آج بھی ہم اسی طرح کی ہم نے سودے بازی کی ہے، اپنے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں. تو یہ انہوں نے یہ آواز اٹھائی، توانا آواز. مصطفیٰ کمال ہی نے پارلیمنٹ کے اندر وہ تجاویز بھی دی تھی، احسن تجاویز تھیں، اس کے اوپر عمل درآمد کیا جانا چاہیے. تو یہ ان کا پیغام ہے شہباز شریف کے لیے بھی کہ وہ جلد از جلد ایک پریس کانفرنس کریں، ادروائز ایک بڑی افراتفری سی اور ایک اضطراب اور ایک عجیب سا ماحول ملک میں بن جائے گا جو شک و شبہات کو جنم دے گا. اس سے وفاق خطرے میں پڑے گا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور پھر میں بات کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کی بھی، جو جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی پنجاب کی سطح پر، صرف پنجاب کی سطح پر، تو وہ وزیر اعلیٰ ہوں، بلاول بھٹو زرداری ہوں اور ان کے وزراء ہوں، سب بے چین ہیں. رات بھر ان کی میٹنگیں چلی ہیں، رات کو بھی صبح بھی، کہ ذرائع کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سے بھی کہا ہے کہ جب پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپنے عوام کے حق میں یہ فیصلہ اتنا بڑا کر سکتی ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ آپ کے یہاں بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، آپ نیشنل گرڈ میں دے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ بڑا دباؤ ہے. وزیر ہیں سید ناصر حسین شاہ، انرجی کے وزیر ہیں، تو وہ بھی اب اس کے اوپر غور و خوض کر رہے ہیں. اسی طرح سے پوری کیبنٹ بیٹھ کے سوچ بچار کر رہی ہے، آپس سے مشاورت ہو رہی ہے. تو ہم یہاں پہ بھی جلد کوئی اعلان دیکھیں گے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی وفاق کی پارٹی ہے، وہ اس طرح کے وہ یعنی کہ خود اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی کہ وفاق کو خطرے میں ڈالے. تو میرے خیال میں بہت جلد ہمیں کوئی نہ کوئی ایک نوید ملے گی، اچھی خبر ملے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے سندھ میں بھی. اور کیونکہ اگر دیکھیں ہر صوبہ اپنے منجن بیچنا شروع کر دے، اپنے لوگوں کو دیکھنا شروع کر دے، تو حالات بس سے بدتر کی طرف جائیں گے. کیونکہ لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ دوسری طرف جا رہے ہیں کہ جیسے بجلی وہاں پنجاب میں سستی ہوئی ہے. یہ جو بات میری کچھ بزنس مینوں سے بات ہوئی ہے، اس سے پہلے ویلاگ سے پہلے میں نے یہی کیا، بزنس مین سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نوری آباد ہمارا تباہ برباد ہو گیا، ایک انڈسٹری زون ہمارا تھا تو وہ تباہ برباد ہو گیا، وہ سارا پنجاب میں گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اب جب بجلی کی قیمتیں جب وہاں پہ کم کی ہیں تو کیا ایک بار پھر جو یہاں پہ انڈسٹریز جو رہ گئی ہیں کیا وہ بھی پروڈکشن یعنی کہ اپنی سستی پروڈکشن کے لیے وہ پھر وہاں کا رخ کریں؟ تو یہ بڑے خیالات جو نا نگیٹو، یہ خیالات جنم دے رہے ہیں، اس کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. وہی سندھ حکومت کے اوپر بہت بڑا برڈن پڑ گیا ہے. گو کہ ابھی کیونکہ یہاں پہ سوچ بچار رائے کہہ رہے ہیں شروع کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی ایک پہلے بھی سیپرا کے نام سے جو ابھی شرجیل میمن نے پریس کانفرنس کی تھی ابھی ایک دن پہلے، اس میں یہی کہا تھا کہ سیپرا بنا رہے ہیں بجلی کے لیے، لیکن اب ان کو ایک اتھارٹی بھی بنانی پڑ جائے گی. اب اگر یہ ہوگا، یہ صورتحال رہی تو انہیں بھی اپنا سوچنا پڑے گا اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں گزارا مشکل ہے. اور یہاں پہ ابھی دیکھ میں ایک کوٹ کر دوں، بات ابھی میری بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، تو انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ایک خاتون کا جو 95 یونٹ صرف انہوں نے یوز کیے تھے ایک مہینے میں، ان کا 16,000 کا بل آیا ہے. وہ جو پی کارڈز ہوتے ہیں وہ ملا کے کیلکولیشن، پھر وہ اس پہ جو ٹیکسز کے ٹیکس وہ جو لگا کے جتنا بن گیا 16,000 کا بل بنا ہے. اب آپ دیکھیں کہاں سے کوئی غریب آدمی گزارا کرے گا. ہمارے ہاں دیکھیں کے الیکٹرک ہے، یہ واحد کمپنی ہے جو بجلی بھی جنریٹ کرتی ہے، اس کا لائسنس اس کے پاس ہے. تو کیا کبھی کسی نے سوال کیا جتنی مہنگی بجلی ہمیں بیچ رہی ہے کہ وہ فرنس آئل سے بنا رہی ہے یا گیس سے بنا رہی ہے، تو کتنے میں ایک یونٹ پڑتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں. آپ بجلی کا بل جمع نہ کرائیں تو ہرجانہ، اور پھر لیٹ کر دیں میٹر بجلی کاٹ دی جاتی ہے. اگر بجلی چلی جائے تو بولتے ہیں کہ فالٹ آ گیا ہے، کوئی مینٹیننس ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے بجلی کا وہ چلا جاتا ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ کہاں، یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ میں نے کہا نا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، کھوکھلا کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ وہ منفی سوچ اپنے ذہنوں کے اندر لے کے جائیں کہ لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو ایسے میں کہ الیکٹرک کو بھی سوچنا پڑے گا، اور جنہوں نے اس کا لائسنس دیا ہے وہ بھی سوچیں کہ آخر کر کیا رہی ہے، جو بجلی جنریٹ کر رہی ہے وہ فی یونٹ کتنا کا پڑ رہا ہے، گیس لوگوں کے بند کر کے ان کو دی جا رہی ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ عنقریب بہت جلد چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو فیصلہ ہوا سندھ گورنمنٹ بھی فیصلہ کر لے گی۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز یاد آ گئی، اب اس سے پہلے جیسی یہ ہوا تھا، اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، شہباز شریف نے کی تھی، بدقسمتی سے سوچ سے سمجھے بغیر، کہ ایم کیو ایم نے بھی ان کو مبارکباد دی تھی، ماشاءاللہ زبردست کام کیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے جماعت اسلامی کے امیر ہیں، نسبتاً نوجوان قیادت ہے، تو انہوں نے بھی مبارکباد دی، دیکھیں ہمارے دھرنے کا کمال ہو گیا۔ میں یاد دہانی کراؤں کہ جب ان کا دھرنا تھا، جب دھرنا ختم ہوا تو اسی دن بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو ہمیں یہ جو احتجاجی دھرنے اور جلد سے جلوس، ان سے باہر نکلنا پڑے گا۔ ویسے ہی لوگ مجبور ہیں، پریشان ہیں مہنگائی سے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے، اور روزگار سے، تو ایسے میں ان کو کس دھندے پہ لگا رہے ہیں۔ اور ابھی پھر انہوں نے یہ بار بار دعوے کیے جا رہے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے ہو گیا۔ بھائی یہ حافظ نعیم صاحب، آپ کا تعلق سندھ سے ہے، کراچی سے ہے، وہاں پہ بجلی کیا حساب مل رہی ہے؟ وہاں بجلی کم ہوئی نہیں؟ کم ہوئی تو پھر کہاں سے آپ کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ابھی پھر ایک اور ملک گیر، یعنی کہ آپ نے شٹ ڈاؤن کا اعلان کر دیا کہ اب پھر مزید بجلی مہنگی کرنی ہے۔ تو ہمیں اس سے باہر نکلنا پڑے گا۔ دیکھیں لیڈر، میں سمجھتا ہوں لیڈر وہی ہوتا ہے جو منتشر عوام کو، منتشر قوم کو یکجا کرے، ایک لڑی میں ڈھال لے، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو کہ جو وہ قدم اٹھا رہا ہے اس کے اثرات منفی ہوں گے یا مثبت ہوں گے، اس سے قوم کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ ہمارے ہاں بس سوچے سمجھے بغیر کہ کس چینل پہ اور کس اخبار میں سرخی کیا لگ رہی ہے، ایسا اقدام کیا جائے۔ ہمارے کئی لیڈر ہیں ایسے، کئی لیڈر ہیں ایسے، وہ جو صرف اور صرف اخبارات کی زینت اور ٹیلی ویژن اسکرین اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، میچور ہونا پڑے گا۔ ہم کب تک آنکھوں میں دھول جھونکتے رہیں گے، اور ہم کب تک ان ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ کی جو ان کے آنرز ہیں ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے اپنے ان یعنی کہ چھوٹے چھوٹے ارادوں سے، چھوٹی چھوٹی خواہش سے، کہ صرف یہ ہو کہ میرا ذکر ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ایک جانب آنا پڑے گا، اور ہمیں وفاق کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کے پی والے اٹھ جائیں، ان کے وزیر اعلیٰ من گنڈا پور بولیں پانی ہم بند کر رہے ہیں۔ کر لو، کیا کرو گے پھر؟ یہاں ایک اور چیز یاد آ گئی ہے کہ جس ہر کوئی اپنی اپنی کر رہا تو پھر کیا ہوگا۔ ایک اور چیز یاد آ گئی، گیس کے ذخائر، جو پاکستان کی جو ضرورت ہے اس کا 80% ذخائر سندھ میں ہے، یہاں سے جاتی ہے۔ تو کیا سندھ حکومت وہ بھی اس کا فیصلہ کرے، اس کی رائلٹی لے، اس کی لوڈ شیڈنگ کرے، اس کے ہم طے کریں پرائز؟ تو یہ بہت سارے شکوک و شبہات ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھے، خدارا وزیر اعظم کو چاہیے کہ فوری طور پر پریس کانفرنس کریں، اور یہ چھوڑیں ہاکی والا جو کھیل ہے، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ اور گول۔ یہ نہیں ہو سکتا جی، گول۔ اب گول کیپر جو نا، اب ایک نہیں، بہت سارے گول کیپر ہیں۔ تو بہرحال قبل اس کے کہ دیر ہو جائے، بہتری اسی میں کہ عوام کے فلاح و بہبود اور تمام صوبوں کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، اور یہ احساس کمتری، ویسے ہی ملک میں وہی تھا کہ آپ نے کہہ دیا کہ پنجاب ہی پاکستان ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرے خیال میں وہ چیز نہیں ہے جو معاشرے میں اس وقت باتیں چل رہی ہیں۔ بہرحال وقت ہے، آپ جلد از جلد فیصلہ کریں۔ شہباز شریف صاحب آپ آئیں، پریس کانفرنس کریں، اس تاثر کو زائل کریں، اس سے پہلے کہ لوگ اٹھیں اور وفاق کو خطرہ ہو۔ اور جو آپ نے معاہدے کیے ہوئے جو غیر قانونی، اور جس طرح غیر قانونی میں کہوں یا اور کچھ کہوں کہ یعنی کہ ظالمانہ فیصلے کہہ دوں، یہ میرے خیال میں
بہتر ہوگا جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ اس پہ ری وزٹ کریں. اس پہ گوہر اعجاز صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کمال بھی لگے ہوئے ہیں, سارے لوگ لگے ہوئے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی اس کے کوئی یعنی کہ بولتے ہیں نا کہ ٹنل کے پار روشنی کی کرن ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی, وہ کرن دکھائی نہیں دے رہی. ایسے میں لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے یہ پنجاب کا فیصلہ آ گیا, اس نے اور لوگوں کو ایک عجیب سی دنیا میں لے کے چلے گی. بہرحال میں بات ختم کرتا ہوں, وہ ڈریگ ہو جا رہی ہے, لیکن بہت جتنی جلد ممکن ہو سکے شہباز شریف صاحب یہ اس سے پہلے کہ سندھ گورنمنٹ کو اعلان کرے, وفاق سے کوئی اعلان ہو جائے تو اسی میں سب کی بقا اور سلامتی ہے. بہت شکریہ, خدا حافظ.